اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ اچھا جی، ہماری آیا اگلی جو ہے وہ طلاق کے بارے میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو قسم کا جو ہے موضوع ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی رہنمائی کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ قرآن کو پڑھنے سے، احادیث کو پڑھنے سے کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کا سبق شروع کروں، میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتا دوں کہ اسلام میں ایک نکاح کا ٹوٹنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ کسی آسانی سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ جتنا مضبوط بندھن ہوتا ہے اتنی ہی اس میں شرائط اور اس میں ایسے ہیں کہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بندھن بندھا رہے اور ٹوٹے نہ، کیونکہ ایک یونٹ جب ٹوٹتا ہے تو کافی سارے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ عورت طلاق یافتہ کہلاتی ہے، پھر اس کی شادی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انتہائی ناپسندیدہ چیز کی بھی ایک تو اجازت دی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ سٹک ہی ہو جائیں کہ کسی عورت کی جان کے لالے پڑے ہوں اور وہ چھوڑ ہی نہ سکے آدمی کو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وے آؤٹ رکھا ہے، یہ ایگزٹ رکھا ہے کہ اگر زندگی بہت تنگ ہو جائے اور عورت یا مرد ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو ایسا نہیں کہ ان کو ساری زندگی اذیت اٹھانی پڑے، وہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ ایون دو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اس کے باوجود اس کی اجازت موجود ہے جب کہ ناگزیر ہو جائے۔ جب ناگزیر ہو جائے یعنی کوئی چارہ ہی نہ رہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم یہ طلاق کی شرائط پڑھیں گے کہ کب طلاق ہو جاتی ہے، کب بائن ہوتی ہے، کب ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں عورت اور مرد یعنی شوہر اور بیوی جو ہیں دوبارہ سے نکاح کر کے اس بندھن میں بندھ سکتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اب آپ سیکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ عرب کے معاشرے میں اور اسلام کی تعلیمات کے روح سے طلاق یافتہ ہونا کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہے، دھبا نہیں ہے کسی کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں انسان اچھے ہوں لیکن اس کے باوجود ان کا گزارا نہ ہوتا ہو اور وہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے ہوں، تو اس صورت میں طلاق ہو جائے تو اس کو دھبا تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ شادی دوبارہ سے ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ غیروں سے ان کے کلچر کو لیا ہوا ہے، ان کی عادات کو لیا ہوا ہے، تو ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں ہونے والی یہ واقعات کو ہم ان کی عینک سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس چیز کو بہت برا تصور کر کے پھر ان لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، یعنی طلاق یافتہ عورت ہے تو اس کو کاٹ کے ہی رکھ دو کہ اسی کی غلطی کی وجہ سے شوہر نے اس کو چھوڑا ہے، یا پھر اگر شوہر مر گیا تو یہ عورت ہی منحوس ہوگی۔ یعنی اس طرح کی باتیں کہاں سے آئی ہمارے معاشرے میں؟ یا ہمارے دین میں تو اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے نا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے بیوہ ہوئی تھی 2 دفعہ،
اور اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی عورت ہوتی اور اس کی تیسری شادی ہو رہی ہوتی تو کیا کہتے لوگ؟ آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے 2 شوہر تو مر گئے، اب تیسرا بھی آ رہا ہے. یعنی نعوذ باللہ، آپ سوچیں کہ کس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام سنی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے فلمیں اور ہمارے ڈرامے جو ہے نا وہ ہمارے گائیڈ ہو گئے ہیں اب. یعنی ہم معاشرے میں کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں ہم فلموں اور ڈراموں سے سیکھتے ہیں. ہم اسلام کو نہیں جانچتے، ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے. اگر ادھر لکھا ہوا کہ دھکے مار کے عورت کو نکال دو اور ایک کھڑے 3 دفعہ طلاقیں کو اور عورت ہمیشہ کے لیے تمہارے پہ حرام ہو جائے گی، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ظاہرہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا. حالانکہ اگر قرآن پڑھیں تو ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلیں اور ہمارے معاشرے میں سکون آ جائے اور اطمینان آ جائے. آج ہم اپنی آیت کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 228 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور المطلقات، مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو. ٹھیک ہے، اب اس کا روٹ لیٹر بتائیں بھلا کیا ہو سکتا ہے. طلاق کے بیچ میں یہ ورڈ آپ نے سنا ہوا ہے، کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ 3 ایسے کون سے لیٹر ہیں جس کے بغیر یہ لفظ نہیں بن سکتا؟ طا، لام اور قاف. طلقہ، ٹھیک ہے، جدا کر دینے کے معنی میں ہوتا ہے. تو طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، وہ سب کیا کریں؟ انتظار کریں. بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کے ساتھ. یہ ہنہ جو ہے نا یہ ضمیر ہے وہ عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں. کتنا انتظار کریں؟ 3 قروء. قروء قر کہتے ہیں حیض کو، تو 3 حیض کے وقت تک وہ انتظار کریں گی. ولا یحل، اور نہیں ہے حلال. اب دیکھیں یحل حلال سے ہے نا، حلال کا ورڈ ہم اردو میں بولتے ہیں. حلال کے کیا 3 لیٹرز ہوں گے جس کے بغیر یہ لفظ نہیں بن سکتا؟ ہا، لام، لام. ٹھیک ہے، ہل کھول دینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو چیز حلال ہوتی ہے وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے نا ہمارے لیے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ولا یحل، اور نہیں ہے حلال، لہن، ان سب عورتوں کے لیے. کون ساری عورتیں؟ جو طلاق یافتہ ہیں. این یکتمن، ان یہ کہ یکتمن وہ چھپائیں. آپ نے کتمان حق سنا ہوا ہے؟ کتمان کا ورڈ، کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو کون سا لیٹر ہوگا؟ 3 لیٹر ہوں گے جس کے بغیر یہ لفظ نہیں بن سکتا. کاف، تا، میم. شاباش. سو این یکتمن کہ وہ چھپائیں ما جو خلق اللہ، خلق پیدا کیا، اللہ نے، فی میں، ارحامہن ان کے ارحام میں. ارحام کس کو کہتے ہیں؟ رحم کو، وومب، جو عورت کا ووم ہوتا ہے اس کا رحم ہوتا ہے. ان کننا اگر ہیں وہ ساری کی ساری، یؤمننا وہ ایمان لاتی یا ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر. اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتی ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹوں میں یا اپنے وومز میں یا اپنے رحموں میں جو بچہ ہے یا جو چیز ہے اس کو نہ چھپائیں. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے بعول، بعول کہتے ہیں شوہروں کو. ٹھیک ہے، ان سب کے جو شوہر ہیں، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹانے کے، فی ذالک اس معاملے میں. ان ارادو اگر وہ سب ارادہ کریں، اصلاحاً اصلاح کا. ولہن اور ان سب کے لیے، مثل الذی ویسا ہی حق ہے، علیہن جیسا کہ ان کے اوپر ہے، بالمعروف معروف طریقے سے. یعنی عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں. وللرجال اور واسطے آدمیوں کے، علیہن ان سب عورتوں پر، درجتن ایک درجہ ہے، ایک درجہ زیادہ ہے ان کا. واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز زبردست، بہت زیادہ زبردست، حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے. اب اس میں کافی ساری چیزیں ہم کو پتہ چلیں گی. ایک تو یہ کہ جب مرد طلاق دے دیتا ہے ایک سٹنگ میں، چاہے وہ کتنی دفعہ بھی کہے گا نا، تو طلاق ایک ہی دفعہ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ 3 مختلف سٹنگز میں
اگر وہ طلاق کا ورڈ کہتا ہے تو پھر وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں. ابھی آگے کی آیات سے پتہ چل جائے گا، یہ بات بھی واضح ہو جائے گی. تو اگر مطلقہ عورت کو اس کے ہسبینڈ نے ایک دفعہ طلاق دے دی ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ اسی شوہر کے گھر کے اندر رہے گی اور 3 حیض تک اس کا انتظار ہے. اب کیا ہوگا؟ 3 حیض کے دوران کسی بھی دن اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو وہ واپس آ گئی اپنے ہسبینڈ کے پاس، اور اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ 3 حیض گزرنے سے پہلے شوہر اس کو واپس لے لیتا ہے، اور اس کو حکم یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، سجے بنے سورے، تاکہ ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہو جائے اور یہ یونٹ ٹوٹے نہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت مقدس رشتہ بنایا ہے، اس کو ایسے آسانی سے توڑ نہیں سکتے. لیکن کیا ہو، اگر وہ 3 حیض گزر گئے تو پھر اب اگر شوہر اس کو واپس لینا چاہے گا تو اس کو اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ دوسری بات کیا بتاتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ جو کچھ ان کے رحموں میں ہے، جو کہ ان کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ پل رہا ہے تو وہ اس کو چھپائیں نہ، اگر وہ اللہ اور یوم الآخر پر یقین رکھتی ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر شوہر کو بتا دیا کہ میں پریگننٹ ہوں تو کہیں وہ مجھے روک ہی نہ لے اور مجھے تو طلاق چاہیے، اچھا ہے کہ چھوڑ دے مجھے. یا پھر اس شوہر سے چھوٹ کے تو دوسرے کے پاس جا رہی ہیں تو اس کو نہیں بتایا کہ بچہ میرے پیٹ میں ہے دوسرے آدمی کا. یعنی کوئی بھی ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں جس میں عورت دھوکہ دے دے کسی بھی طریقے سے اور اپنے پریگننٹ ہونے کو چھپائے نہ، اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ پر یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لوگوں سے تو بندہ چھپا سکتا ہے. اور یوم الآخر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دن آنے والا نہیں ہے نا، دنیا کا آخری دن ہی ہوگا نا، اس کے بعد ختم سب کچھ ہو جائے گا اور لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے. اور وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ حصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر بھید چھپے ہوئے نا وہ بھی نکل آئیں گے سارے کے سارے باہر، سارے حالات لوگوں کے سامنے پیش آ جائیں گے. انسان کو ڈر لگتا ہے اس دن کا سوچ کے، اور وہ زندگی میں کوئی دھوکہ نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ اور سیدھا رہتا ہے. لیکن جس کو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں ہوتا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، لوگوں کو کیا دھوکہ دے رہی ہوں، تو پھر ایمان والا ہو کے بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. ایمان والا بندہ ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور قیامت کے دن کی بے عزتی سے اور خجالت سے بھی بہت ڈرتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اگر ان سب کا اصلاح کا ارادہ ہے تو پھر ان کا شوہر، اس عورت کا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو پلٹا کے لے جائے تو وہ زیادہ حقدار ہے. کہ اچھا ہے کیونکہ وہ مینٹلی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کی پرسنالٹی کی سمجھ ہوتی ہے. اب ضروری نہیں کہ عورت کو ایک طلاق ہوئی ہے تو اس سے چھڑا کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ ٹرائی کیا جائے یا اس کو شادی کرا دی جائے اور پھر وہ اسی ذہنی کشمکش سے اور پھر اسی امتحانوں سے گزرے. کیونکہ ایک دوسرے انسان کو سمجھنا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کو مشکل لگتا ہے کہ کسی انسان کو سمجھے، اور بڑا ٹائم لگتا ہے. تو اگر اس کا اپنا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق تو دی ہے اور 3 حیض گزر چکے ہیں اور مجھے اب اسی سے شادی کرنی ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے اپنی بیوی واپس چاہیے، تو اگر اس نے 1 طلاق دی ہوئی ہے یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں تو وہ اپنی بیوی کو نکاح کے ذریعے واپس لے سکتا ہے. اور دوسروں کو نہیں چاہیے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، کیونکہ پھر اس طرح عورت کے لیے بھی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس اپنے شوہر کے ساتھ سیٹ ہوئی ہوتی ہے مینٹلی، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب وہ سوری کہہ رہا ہے اور وہ جب اصلاح کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ واپس جانا چاہتی ہے، تو کسی کو روکنا نہیں چاہیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، نہیں جی نہیں، اس کو تو اب بالکل نہیں دینا، اس کو واپس نہیں دینا، چاہے وہ ناک رگڑے، چاہے وہ کچھ کام کرے، ہم نہیں اس کو دیں گے، ہم نے ایک دفعہ آزما لیا. وہ عورت کہتی رہ جاتی ہے کہ میرا شوہر کے پاس مجھے جانے دیں، لیکن لوگ آڑے آ جاتے ہیں، ان کی انا اور ان کی جو ہے نا اکڑ اور ان کی ضد، اور وہ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ ان کے اپنے شوہر جو ہیں، جو ان کو جان چکے ہیں، جو ان کے ساتھ گزارا کر چکے ہیں، جو اب دوبارہ سے اصلاح چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، اگر وہ
اس عورت کو واپس پلٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس عورت کو واپس لے لے، جبکہ عورت کی اپنی مرضی بھی ہو۔ اصلاح دونوں طرف سے ہوگی نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عورت نہ چاہتی ہو اور مرد بلا رہا ہو تو پھر زبردستی کی جائے۔ تو یہ دونوں طرف سے جو ہے اصلاح کا ارادہ ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، یعنی دونوں کے حقوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عورت کا کوئی بھی حق نہیں مانا جاتا، عورت کی کوئی سے نہیں ہوتی، اس کے بڑے بول رہے ہوتے ہیں، اس کے بھائی بول رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ اتنی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک اور بچی کو تھا کہ اس کی شادی کسی جگہ پہ کر دی جائے، لیکن اور اتنا اچھا خاندان تھا اور وہ تڑپ تڑپ کے مانگ رہے تھے، لیکن بھائی نے کہا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، تو میں ایسی جگہ پہ اپنی بہن، وہ جہاں کی ادھر بہن کو مار بھی پٹتی ہے اور اس کو تانے بھی ملتے ہیں اور اس کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اپنی کمائی میں سے، اور پھر بھی خوش نہیں، اور دوسرا گھر اتنا اچھا تھا۔ عورتوں کے حقوق نہیں نہ دیتے ہمارے معاشرے میں، یعنی ان کی بات نہیں سنتے۔ جب وہ مطلب اگر وہ ایک دفعہ طلاق ان کو ہو چکی ہے اور وہ دوسری شادی ہو رہی ہے، تو پھر اب دیکھ لیں کہ وہ ایڈلٹ ہیں، وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں، وہ آپ ان سے ان کی مرضی پوچھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے شوہر کو حقوق دیے ہیں ویسے بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہے کہ میرے حق دے دو اور میں اپنا کوئی فرض نہیں پورا کروں گی، اور شوہر کہے کہ اب میرا حق دو اور میں کوئی فرض پورا نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ دونوں جو ہے یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور انسان کے ایک دوسرے پہ حق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی آرام سے چلتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور یہ ہمیں ایک اور جگہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو یہ درجہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے عورتیں بڑی پریشان ہوتی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے، اور طلاق کا حق آدمی کو ہی کیوں دیا ہے۔ اس کی حکمت اگر عورت اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ عورت اتنی کم ہمت والی ہوتی ہے، اور اگر یہ حق اس کو دے دیا جاتا نا طلاق کا، تو وہ 10 دفعہ اپنے آپ کو طلاق دلواتی ہے ایک دن میں، کیونکہ اس کو غصہ اتنی دفعہ چڑھتا ہے۔ صحیح بات ہے، آدمی جو ہے نا وہ کم غصے میں آتا ہے۔ میں خاص لوگوں کی بات نہیں کر رہی، جنرل بات کر رہی ہوں کہ آدمی کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اتنی جلدی اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جاتا۔ عورت کو تو نئے کڑے نہیں ملے، چوڑی نہیں ملی، نیا سوٹ نہیں ملا تو اس کے تڑپنا دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اور وہ اتنی بڑا اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فتنہ بنا لیتی ہے اور گھر میں اتنی لڑائی ڈال دیتی ہے۔ تو اگر طلاق کا حق اس کو ملا ہوتا تو ایک دن میں 10 دفعہ تو اپنے ہسبینڈ کو طلاق دے دیتی۔ لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے بیسیکلی اب آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا دھیان رکھے۔ اب آپ سب لوگ کہیں گے تو آج کل تو عورتیں بہت زیادہ کماتی ہیں اور عورتیں سنبھال رہی ہوتی ہیں اور آدمی جو ہے وہ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم دین کی بات کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ زمانے میں چینجز آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل میں آدمی ہی کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرے اور عورت کا نان نفقہ دے اور بچوں کی پرورش کے لیے پیسے فراہم کرے۔ اور عورت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اپنی نسل کو بڑھانے کی اور اس کی تربیت کرنے کی اور گھر کو سنبھالنے کی اور اپنے شوہر کی عزت اور اس کے پیسے اور اس کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کی رکھی ہے۔ دونوں کے مینٹل ابیلٹیز فرق ہوتی ہیں، دونوں کی سوچ کا انداز فرق ہوتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ جب ایک جیسا بندہ ہوتا ہے نا تو پھر مقابلہ ہوتا ہے، مرد کا مرد سے مقابلہ کرا سکتے ہیں لیکن عورت کا مرد سے مقابلہ نہیں کرا سکتے، کیونکہ کوئی مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کی سوچ کو، دونوں کی جسمانی استطاعت کو، دونوں کے دل کو بالکل فرق بنایا ہے۔ تو مرد کو ایک درجہ جو بڑا دیا ہے وہ کس لحاظ سے دیا ہے؟ اس درجے کو نہ ایسے کہہ لیا کریں مرد کی ایک زیادہ ذمہ داری ہے، پھر نہ عورتیں خوش ہو جائیں گی، کیونکہ ذمہ داری کا لفظ سن کے تو پھر ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہاں یہ کہیں نا آپ۔ تو درجہ ان کو اسی لحاظ سے ملا ہے، سمجھیں کہ ان کو ایکسٹرا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا درجہ ہے۔
ظاہر ہے کسی کو کوئی ٹائٹل ملتا ہے تو اس کی ایکسٹرا ذمہ داری ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ٹائٹل ویسے ہی مل گیا، نہیں نا، اس کی ذمہ داری. اور کیا ذمہ داری ہے آدمی کی کہ وہ اپنی بیوی کی جان کی، مال کی، اولاد کی حفاظت کرے، ان کو نان نفقہ دے، ان کی پروٹیکشن کرے، ان کے رہن سہن کا بندوبست کرے. ٹھیک، تو اس وجہ سے آدمی کا درجہ بلند ہے کہ وہ پیسے خرچ کرتا ہے اپنی، اور اپنی جان جو ہے وہ لگا دیتا ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے. واللہ، اور اس چیز کا ہم کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی مخلوق میں سے کسی کو کسی کے اوپر ایک درجہ بلند دیا ہے یا کسی کو ذمہ داری زیادہ دی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کیپیبلٹی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آگے جو کہتے ہیں کہ واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، عزت والا ہے، اور یعنی ایسا ہے کہ وہ پکڑ سکتا ہے، وہ کوئی حکم دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اب یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہمارے پاس اتھارٹی آئے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، حکمت کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں، ہم اپنا زور زبردستی استعمال کر لیتے ہیں اور لوگوں پر زیادتی کر جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ساری اتھارٹی ہے، سارا حق ہے کہ وہ جو مرضی کریں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ سارے کام حکمت کی بنیاد پر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو اگر ہم پہچان جائیں اور سمجھ جائیں تو ہم اپنی زندگی میں شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حکمت کی وجہ سے، میں نے تو کچھ اور سوچا تھا لیکن ہوا کچھ اور، تو بے شک آپ کی حکمت سب سے زیادہ بڑی ہے. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی، آپ وہ جانتے ہیں جو میں نہیں جان سکتی، اور آپ کے فیصلے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اور یہ جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے واقعات سنائے ہیں، کس لیے سنائے ہیں؟ کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور آئی ہوئی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کے ڈالے ہوئے امتحانوں میں کس طرح وہ پورے اترے. کیوں ان کو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. کیسا توکل تھا، کیسی محبت تھی، کیسا اطاعت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی، ہے نا. کہیں پہ کوشچن نہیں کیا. تو اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کبھی طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے نا تو عورتیں بین ڈالنے شروع کر دیتی ہیں، ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، اب ہم زندگی کیسے گزاریں گی، اور یہ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص سے بچا لیا. ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر انسان مل جائے. اور یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں سے گزر کے عورت کی صبر اور برداشت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کو حکمت آ جاتی ہے، اس کو تجربہ ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر اس کے حق میں زیادہ بہتر نہیں تھا جدھر سے وہ چھوٹ گئی. تو زندگی میں آنے والے فیصلوں کو ایسا سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ٹرانزٹ پیریڈ ہے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایسے سمجھ لیں جیسے ایئرپورٹ ہے جس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہیں. اس کے اوپر اگر کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ جائیں گے، کچھ لوگ زندگی میں سے نکل جائیں گے، کچھ لوگ ساتھ چھوڑ جائیں گے، یعنی ڈفرینٹ طرح کے حالات ہوں گے. تو پھر اگر ایئرپورٹ کے اوپر ایسا ہو کہ کوئی آپ کی سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کا ساتھی بن گیا اور آپ سے باتیں کر رہا ہے اور اچانک اس کا جانے کا وقت ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں تم بھی میری فلائٹ پہ چڑھ جاؤ، تم نے یہاں سے نہیں جانا. نہیں، زندگی میں ہوتا ہے اکثر و بیشتر لوگ ملتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو تسلی کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ پورے کا پورا بھروسہ کرنا چاہیے اور تسلی رکھنی چاہیے اور کوشش اصلاح کی کرنی چاہیے. کوشش ہم نے اصلاح کی کرنی، یہ بات ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہونی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ایک فیملی کا یونٹ بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ ٹوٹے. اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ وہ ٹوٹے اور پوری کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک بات اس انسان کی ہمیں بری لگتی ہو لیکن اس میں 1000 باتیں ایسی ہوں جو اچھی بھی لگتی ہوں، اچھی ہوں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس بری بات کے اوپر اتنا غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں. وائس ورثہ ایسے ہی آدمیوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ عورتوں کے معاملے میں بھی نرمی کا رویہ اختیار کریں اور دیکھیں کہ عورت میں کیا کیا خوبیاں ہیں.
اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو۔ اینی ویز یہ ہمارا آج کا سبق تھا اور یہ ہماری آج کی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو مضبوط بنا دے، میاں بیوی کے آپس میں محبت کو بڑھا دے، سکون دے، اطمینان دے، قرآن کا نور ہمارے گھروں میں دے اور ہمیں حکمت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سلوک اور اتفاق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کی یونٹ کو مضبوط کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمیں ایسا اخلاق دے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کریں اور اچھائیوں کے اوپر غور و فکر کریں، اور اس کی وجہ سے ہم ٹالریٹ کریں ایک دوسرے کو اور اسپیس دیں تاکہ ہمارا ساتھ چلتا رہے۔ ٹھیک، انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔